أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نمبر 168 ہے سورہ بقرہ. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس رزق میں سے، ان چیزوں میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلالا جو حلال ہے، طیبا اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین واضح. انما سوائے اس کے نہیں، یأمرکم وہ شیطان حکم کرتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور اس بات کا حکم کرتا ہے، تقولوا کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. وَإِذَا اور جس وقت قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اتبعوا تم پیروی کرو، ما اس چیز کی، انزل اللہ جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم تو پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا کے پایا ہے ہم نے، علیہ جس پر، آباءنا اپنے باپ دادوں کو. اولو کیا ولو کانا اگرچہ تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ تھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي اس شخص کی مثال کی طرح ہے، يَنْعِقُ جو چلاتا ہے، بما ان جانوروں کو، لا يسمع جو نہیں سنتے، الا مگر دعاء دعا، ونداء دعا یعنی بلاوا، ونداء اور پکار. صم یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ لوگ کچھ سمجھتے کچھ جانتے نہیں. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلو کھاؤ،
من طیبات ما رزقناکم، من طیبات ان پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا للہ اور شکر کرو، شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلالاً طیباً، حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایسا کرتے تھے کہ بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حلال قرار دیتے تھے اور بعض چیزوں کو حرام۔ مثلا بعض جانوروں کا دودھ خاص کر دیتے تھے بعض مخصوص لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ مثلا ان کے جو بڑے بڑے بت تھے نا، لات، منات، عزا، جن کا ذکر سورہ نجم میں ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی تھے۔ تو مثال کے طور پر کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں کچھ مخصوص، ان کا دودھ صرف ان کو ملے گا جو لات کے پجاری ہیں، جو لات کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ملے گا، کوئی اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اور مثال کے طور پر وہ یہ ایسا کرتے تھے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ جانور کا پیدا ہو جائے مردہ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں سے خواتین بھی کھا سکتی ہے، خواتین کو کھانے کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی زندہ بچہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے تھے صرف مرد کھائیں گے، خواتین یہ نہیں کھا سکتی اور ان کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے علاوہ قربانی میں جو ہے نا، اس کا ذکر آگے آئے گا، گوشت کو خاص کرتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اب اگر کہیں جو ہے نا جو بتوں کا حصہ ہے وہ اللہ کے حصے میں چلا گیا، تو پھر وہ حصہ الگ پھر واپس کرتے تھے کہ نہیں، بتوں کا حصہ جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ بھی نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حصہ بتوں کے حصے میں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ کی تو ویسی میں ضرورت نہیں۔ تفصیل سے آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو ہے نا، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے تم وہ کھا سکتے ہو۔ اپنی طرف سے کسی کو اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حلال قرار دے دے، کسی چیز کو حرام کر دے، اللہ کے پاس۔ دیکھیے گا 29ویں پارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ تحریم ہے، 28ویں پارے میں سورہ تحریم ہے، آخری سورت۔ اس کا شان نزول بھی یہی ہے۔ وہ شان نزول تو خیر لمبا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا، قسم کھائی کہ اس کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ بعض ازواج مطہرات کو یہ خاطر و لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیتے تھے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، ابھی جو قسم آپ نے اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرو اور شہد پینا جو ہے وہ شروع کر دو۔ یعنی پیغمبر کے پاس بھی اختیار، پیغمبر نے امت کے لیے نہیں، امت کے اوپر نہیں، اپنے اوپر اس کو حرام قرار دے دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ یہ حرام کرنے کا اختیار، حلال کرنے کا اختیار یہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ کہ یہ مشرکین عرب جو ہے جو چاہے جس کے لیے چاہے کسی چیز کو حلال کر دے، کس کے لیے چاہے کسی حرام کر دے۔
تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، جو چیزیں حلال ہے طیب ہے، حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ دو لفظ استعمال کیے، ذرا غور سے سن، ایک وہ حلال اور دوسری وہ چیز جو پاکیزہ۔ کیا مطلب؟ یہ غور سے دو لفظ غور سے سمجھو، حلال اور طیب۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، یہ حلال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو گوشت کھانے سے منع کیا ہے، کتے کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ حرام۔ تو حلال جس کی اجازت اللہ نے دی ہو۔ طیب دوسرا لفظ ہے۔ طیب کا مطلب کہ جس کے ساتھ کسی اور انسان کا حق متعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر گندم ہے، گندم حلال ہے، ٹھیک، لیکن اگر یہی گندم رشوت کی ہو، یہی گندم غصب کی ہو، کسی زبردستی چھین کر لی ہو، یہی گندم کسی سے چرائی ہو، ٹھیک ہے نا، تو حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں، کسی اور کا حق متعلق ہے۔ بکرا ہے، کھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہی بکرا اگر کسی اور کا ہو، ٹھیک ہے، تو طیب نہ ہوا۔ یہی بکرا جو ہے وہ کسی نے رشوت کے طور پر لیا ہو، ٹھیک ہے، تو طیب نہ ہو، طیب نہ ہو۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ہو تو دو شرطیں ہیں، حلال بھی ہو اور پاکی۔ حلال یعنی اس کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، طیب پاکیزہ یعنی کسی اور کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ تو اگر یہ دو شرطیں کسی چیز میں پائی جا رہی ہے تو پھر تم اسے کھا سکتے ہو۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے تو پھر تم اسے جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ کتا ہے، اپنا گھر میں رکھا ہوا ہے، ویسے شوقیہ کتا رکھنا تو جائز نہیں ہے، بہت بڑے بڑے کتے رکھتے ہیں، لاکھوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے، شوقیہ نہیں، کسی نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، دیہات میں یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ کسی اور کا حق تو اس کے ساتھ نہیں متعلق، ٹھیک ہے، لیکن حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ دو شرطیں جو ہے وہ ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ خطواتن، خطوات جمع ہے خطواتن، خطوہ یعنی جو ہم قدم رکھتے ہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے، تو خطوات یعنی شیطان کی پیروی مت کرو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک ہوتا ہے شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کے ساتھ اگر ویسے تو پہلے بھلائی کا معاملہ کرتا ہی نہیں شیطان، لیکن اگر بھلائی کا معاملہ کرے نا تو اس میں برائی ہوگی، اس میں بھی نیت صاف نہیں ہوگی۔ نیت صاف نہیں ہو سکتی انسان کی کے لیے شیطان کی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بزرگ تھے، واقعہ ہے لیکن اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ دوپہر کے وقت ایک دیوار کے سائے کے نیچے لیٹ گئے قیلولہ کرنے کے لیے۔ دوپہر کے وقت جب دن لمبے ہو جائے، راتیں چھوٹی ہو، تو دوپہر کے وقت جو ہے نا قیلولہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی معمول تھا، قیلولہ کیا کرتے تھے، اس وقت کو قیلولہ کہتے ہیں۔ آج کل بھی دن جو ہے وہ لمبے ہو رہے ہیں، لمبے ہو گئے اور راتیں چھوٹی ہو گئی، تو دوپہر کو قیلولہ کرنا چاہیے۔ ایک تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری بات ہے کہ قیلولہ کا دوپہر کو سونے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے،
بعض تجربہ تو کہتے ہیں 1 کلو دیسی گھی کھانے کا اتنا فائدہ نہیں جتنا کہ دوپہر کے تھوڑی دیر آدھا گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بندہ آرام کرے، اس کا فائدہ ہے، تو قیلولہ کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول تک کرتے تھے۔ تو وہ بزرگ سو گئے دیوار کے سائے کے نیچے، ایک شخص آیا، اس نے اٹھایا، اٹھ جاؤ۔ جب آنکھ کھلی وہ بزرگ اٹھے تو کہنے لگے اٹھو ادھر سے دیوار گرنے لگی۔ بزرگ اٹھ کے تھوڑ چلے گئے، دیوار گر گئی۔ تو وہ بزرگ اس شخص کہے اب کون ہے، آپ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہو گئے، اگر آپ نہ ہوتے ٹھیک ہے تو میں مر جاتا، دیوار میرے اوپر گر جاتی، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ نہ پوچھو، یہ مت پوچھو میں کون، بس اس کو چھوڑ دو، بس آپ کی جان میں نے بچائی۔ اس نے کہا یہ اب ضرور بتایا کون ہے، کون اتنے خیر خواہی آپ نے میرے ساتھ کی؟ تو وہ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، شیطان۔ تو بزرگ کہنے لگے کہ اچھا آپ تو میرے دشمن ہیں، میں نے تو کبھی آپ کو خوش نہیں کیا، کبھی آپ کو خوش نہیں کیا، میں تو آپ کے خلاف ہی کرتا رہا، تو آپ نے احسان میرے ساتھ کیسے کیا؟ تو کہنے لگا شیطان کے دیکھیے گا، یہ اگر دیوار آپ کے اوپر گر جاتی نا تو آپ مر جاتے، آپ شہید ہو جاتے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دیوار گر جائے، چھت گر جائے، وہ بھی شہید۔ شہادت کی کئی اقسام ہیں، حدیث شریف میں 7 اقسام ذکر کی گئی ہے۔ دیوار کسی کے اوپر گر جائے، چھت گر جائے، اس طرح جو ہے نا وہ پانی میں کوئی ڈوب جائے، اس طرح کوئی جو ہے نا وہ آگ میں جل جائے، اور بھی ہے پیٹ کی بیماری جو ہے، اس طرح نمونیا وغیرہ ذالکہ، تو آپ کیا ہو جاتے؟ شہید ہو جاتے۔ اور آپ تو میرے دشمن ہو، آپ کو کیوں شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے؟ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، یہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہاری خیر خواہی کی ہے، اس نے بھلائی کی ہے، تو اس میں بھی اس کی نیت خراب ہوگی، نیت صاف نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نیت صاف کر لے اپنے آپ، اپنی نیت صاف کرنی چاہیے۔ نیت صاف کرے تو انشاءاللہ آخرت میں تو ہے بہتری ہوگی، دنیا میں بھی ہو۔ کسی کی نیت خراب مت کرو۔ اگر کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہے ہیں، دنیا دے رہے ہیں، کوئی اور دے رہے ہیں، کسی کو گاڑی دے رہے ہیں، کسی کو کوٹھی دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، اس پر نیت خراب مت کرو، نیت صاف کرو۔ کسی کو آپس میں لڑانے کا مت سوچو، فساد پیدا کرنے کا مت سوچو، نیت صاف رکھو، ٹھیک ہے؟ آپ کی نیت خراب کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ نیت خراب کریں گے نا تو آپ کی نیت کی وجہ سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں، کوئی نقصان اپنا کر رہے ہیں آپ، ایک تو گناہ مل رہا ہے اور دوسرا اندر سے اندر آپ کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک؟ تو نیت جو ہے نا وہ صاف رکھیں، نیت کو خراب کرنا یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم کرتا ہے سوء کا اور فحشاء کا۔ ویسے سوء کا ترجمہ ہم کرتے ہیں برائی، اور فحشاء کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے حیائی، لیکن دونوں میں فرق، ایک فرق تو وہ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ سوء جو ہے، سوء دونوں گناہ کو کہتے ہیں۔ سوء سے مراد وہ گناہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہو۔ زبان سے ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، یہ سوء ہے۔ چغلی کھاتے ہیں، زبان سے کھاتے ہیں، سوء ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، سوء ہے۔ کسی کو گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، سوء ہے۔ کسی پر کوئی عیب لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، سوء ہے۔ جس کا تعلق زبان سے۔ اور فحشاء وہ جس کا تعلق عمل سے، مثلا انسان بدفعلی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کا تعلق فعل سے، تو یہ فحشاء۔ تو ایک فرق مفسرین نے سوء اور فحشاء میں یہ ذکر کیا، اور دوسرا فرق
سو اور فحشا میں یہ ہے کہ سو کہتے ہیں وہ گناہ جو انسان چھپ کے کرتا ہے، چھپ کے جو گناہ ہوتا ہے اس کو سو کہا جاتا ہے، اور جو گناہ انسان سب کے سامنے کرتا ہے اس کو فحشا کہیں۔ تو دوسرا فرق جو ہے نا مفسرین نے یہ ذکر کیا، باقی سو اور فحشا یہ دونوں گناہ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں سو کا بھی حکم کرتا ہے، فحشا کا بھی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ان باتوں کا تمہیں حکم کرتا ہے، اس بات کا تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تمہیں جانتے نہیں، اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے تو ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، افتراء کرنا، یہ بت جو ہے نا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہمیں کرتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور اللہ ان سے اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ ان کو خوش کرنا کوئی کہ اللہ کو خوش کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں شیطان سو کا بھی حکم کرتا ہے، فحشا کا بھی کرتا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا بھی حکم کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس سے تمہارا نقصان ہوگا تو شیطان تمہیں اس بات کا حکم کرے گا۔ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کے جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے تم قرآن کی پیروی کرو، تم رسول کو مانو، قرآن میں جن احکام کا ذکر ہے ان کو مان لو، ان پر عمل کرو، جو نواہی ہیں جن سے منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو وہ بات مانیں گے، وہ کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے، وہ جو کرتے تھے وہ کریں گے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ شرک کرتے تھے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ بتوں کی منت مانتے تھے، نظر کرتے تھے، تو ہم بھی جو ہے نا یہ کام کریں گے۔ یعنی ہم نے جو اللہ نے چیز اتاری اس کو نہیں مانی، بس اپنے باپ دادا کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ کیا ان کے آباء و اجداد کو کچھ بھی سمجھ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل تھے، پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ اگر ایک کام غلط کیا ہے کسی نے، چاہے کسی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے دادا کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی ہے تو غلطی پر ہے تو اس کو غلطی کہیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ہمارے باپ و اجداد نے کوئی کام کیا، اگرچہ وہ گناہ کا کام ہو، لیکن انہوں نے کر لیا تو وہ کام حلال ہو گیا، ہمارے لیے جائز ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ آج کل بھی معاشرے میں نا، یہ ہمارے معاشرے میں بھی بعض رسومات ہیں تو ناجائز ہیں، لیکن بس معاشرہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد سے کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے کہ آباء و اجداد جو کرتے رہیں، چاہے ٹھیک ہو چاہے غلط ہو، ہم بھی وہ کریں، نہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہاں سے بعض حضرات نے جو ہے نا وہ تقلید کے ناجائز ہونے سے پر استدلال کیا ہے۔ ہم جو ہے نا ائمہ کو مانتے ہیں، خاص کر 4 ائمہ مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن محمد رحمہ اللہ۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنے والی بات ہے، یہ بھی اس آیت کی روح سے ناجائز ہے۔ جیسے یہ لوگ کہتے تھے کہ بس ہمارے آباء و اجداد نے جو کی ہم بھی وہ کریں گے، تو یہ تقلید، اس کو تقلید کہتے ہیں، ہم جو فقہ کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں، تقلید ہے، تو یہ بھی اسی طرح ناجائز ہے۔ یہ بھی یہی بات ہے جو یہ مشرکین کہا کرتے تھے۔ دیکھیے گا یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔
دیکھیے گا ہم اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں، لیکن تب کرتے ہیں جب کوئی بات واضح قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی بات واضح حدیث میں موجود نہ ہو، کوئی بات خلفائے راشدین کے اقوال میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، واضح طور پر. تو اس کے بعد ہم بھی جو ہے نا ان ائمہ کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا قول لیتے ہیں. لیکن ہم ان ائمہ کو معصوم نہیں مانتے، ہم ان ائمہ کو بے گناہ نہیں سمجھتے، ہم ان ائمہ کو خطا سے پاک نہیں سمجھتے. خطا کا احتمال ہے، غلطی کا امکان ہے. پیغمبر تو معصوم تھے، خطا سے پاک تھے، ان کی جو ہے نا اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا. اگر کہیں اجتہاد میں ایسی اونچ نیچ ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے فوراً تنبیہ فرماتے تھے. ہم ائمہ کو اس طرح نہیں مانتے. ائمہ کو اس طرح بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے ائمہ کو نا جو ہے نا وہ پیغمبر کی گدی پہ جو ہے بٹھا دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پیغمبر تو معصوم تھے، ائمہ کو تو ہم معصوم نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے ہم. اور اگر کوئی واضح بات قرآن حدیث میں موجود ہے تو ہم ان کو ترجیح دیں گے، ائمہ کو ترجیح نہیں دیتے. بلکہ خاص کر احناف جو ہے نا، احناف تو اس معاملے میں بہت سخت ہے. احناف تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہو، موضوع نہ ہو، منگڑت حدیث نہ ہو، حتیٰ کہ ضعیف حدیث بھی اگر ہے نا، ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس حدیث کو جو ہے نا وہ ترجیح دی جائے گی. اس حدیث کو قیاس پر، اجتہاد پر اس حدیث کو ترجیح دی جائے گی. اچھا، ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، خبر واحد مقدم ہے قیاس پر، اجتہاد پر. جب یہ بات کہہ دی بس بات تو ختم ہو گئی. پھر مزید جو ہے نا وہ اس بات پر اعتراض کرنے لگا. دیکھیے کہ تقلید جو ہے نا وہ اگر گناہ پڑھنے کا احتمال تو اس میں تقلید واجب ہے. مرزا غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب میں نے تقلید چھوڑ دی تو اس کے بعد میرے اوپر دروازے کھولنے لگے. دیکھو، تقلید اگر کوئی چھوڑے گا، اس طرح منمانی کرے گا تو گمراہ ہو. تو دروازے کھل گئے، نہیں گمراہی کے دروازے کھل گئے. اس نے پھر کیا کیا؟ گمراہ کر دیا لوگوں کو، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس طرح بعض لوگ منکر حدیث ہو گئے، مثلا غلام احمد پرویز جو ہے، اس طرح اسلم جراج پوری وغیرہ ذالک. تو جو ہے نا وہ تقلید تو کسی نہ کسی کی کرنی پڑے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، وہ بھی تو کرتے ہیں. امام بخاری کی تقلید ہو، کسی کی ہو، تقلید کے بغیر جو ہے نا، یا تو پھر آپ خود مجتہد مطلق ہیں، خود مجتہد بن جائیں، یا پھر کسی کی تقلید جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی. اور ہر بات جو ہے نا آپ کہیں کہ مجھے قرآن و حدیث میں ملے، تو قرآن حدیث میں آپ کو اصول تو مل سکتا ہے، لیکن ہر جزئی تو قرآن حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنی، کسی بھی تقلید نہیں کرنی، تو ظاہر ہے کہ یہ تو انسان گمراہ ہوگا، گمراہی کی طرف ہی بات جائے گی. تو خیر، اس تقلید میں اس تقلید میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے نا، وہ تو ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی بات ماننی ہے ہر حالت میں. اور ان کے آباء و اجداد کوئی فقہا، علماء، مفتیان نہیں تھے، جاہل لوگ تھے. اور اس آیت کے آخر میں معلوم ہوا کہ ان کی تقلید غلط تھی، تقلید ٹھیک ہے. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگر سے ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہو، ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی ان کی بات مانیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آباء و اجداد کسی کی ہدایت پر ہو تو پھر ان کی بات ماننی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. تو یہ یہاں پر جو منع کیا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا جو وہ غلط تقلید کرتے تھے، گناہ کی باتوں میں، شرک میں ان کی پیروی کرتے تھے، اس سے منع کیا گیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا اس شخص کی طرح ہے جو جانوروں کو چلا کر پکارتا ہے، آوازیں دیتا ہے، وہ جانور جو صرف بلاوا اور پکار سنتے اور کچھ نہیں۔ یعنی اگر کوئی جانور سے باتیں کرے، جانور کو کوئی آواز دے، کچھ کہیں، جانور کو آواز سمجھ آئے گی؟ سوائے اس کے کہ جانور تک آواز تو پہنچ جائے گی، آواز تو پہنچتی ہے، اور آپ اس کو تقریر کریں، درس قرآن دے، بیان کریں، ان کو کوئی سمجھ آئے؟ بعض لوگ جانوروں کو گالیاں دیتے ہیں دیہاتوں میں، خاص کر بکریاں جو ہے نا، جو تنگ کرتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں، تو بکریوں کو کیا سمجھ آئے؟ جانوروں کو کیا پتہ چلے؟ ان کو سمجھ نہیں آئے۔ تو فرمایا اسی طرح مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ کافر لوگ جیسے آپ جانوروں کو تقریر کریں گے تو جانوروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسی طرح یہ کافر لوگ ہیں، ان کو آپ تقریر کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، بیان کریں گے، ان پر کوئی اثر نہیں۔ یہ جانوروں کی طرح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں میں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانوروں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتے ہیں، اپنے نفع فائدہ کا جو سوچتے ہیں نا، یا تو اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سوچتے، تو ان سے زیادہ بدتر ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کی طرح اس پر کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ اور بات کیسے اثر کرے گی؟ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنے کان بند کر دیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ان پر بات اثر کرے گی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی بہرے ہیں حق بات سے، حق بات نہیں سنتے، ویسے بہرے نہیں ہیں، غلط باتیں شوق سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن حق بات نہیں سنیں گے۔ میوزک سنیں گے، گانا بجانا سنیں گے، لیکن حق بات نہیں سنیں گے۔ اور بکم گونگے ہیں، کیا ویسے گونگے نہیں ہیں لیکن حق بات گونگے، حق بات ویسے تو غیبت کریں گے، چغلیاں کھائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن حق بات سے گونگے ہیں، عمی اور اندھے ہیں۔ اندھے کیا مطلب؟ حق چیز نہیں دیکھیں گے، فضول چیزیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، گانے بجانے دیکھیں گے، فلم ڈرامے دیکھیں گے، لیکن حق بات جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ حق بات سے یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو تم کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو ایسا کرو، یعنی پاکیزہ رزق کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر کہا تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، وہاں پر کہا پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ رزق دونوں جگہ پر پاکیزہ رزق کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر اس کے بعد ہے کہ تم اللہ کا شکر بھی ادا کرو، وہاں پر ہے کہ تم نیک اعمال کرو۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر پاکیزہ رزق کے بعد شکر کا ذکر ہے، تو شکر وہ شخص کر سکتا ہے جس کا رزق پاکیزہ ہو، جو پاک کھائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کو توفیق ملے گی اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ جو حرام کھائے گا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اور ویسے بھی جس کو پاکیزہ رزق مل جائے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے حلال کھلایا،
حرام سے بچایا، اور ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حلال رزق عطا فرما، حرام لقمے سے ہمیں بچا، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پیغمبرو تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ کھانے کے بعد نیک عمل کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پاکیزہ رزق کے بعد نیک عمل کا ذکر کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ نیک عمل وہ شخص کر سکتا ہے جس کا رزق پاکیزہ ہو، جس کا رزق پاکیزہ نہ ہو، حرام ہو، وہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ جو حرام رزق ہوتا ہے نا، حرام لقمہ ہوتا ہے، یہ انسان کے دل سے نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے، نیک کام کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نے حرام کھانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ نماز جو ہے وہ چھوڑ دے۔ نماز میں کمی تو ایک لقمہ کھانے سے آ جاتی ہے، جو خضوع ہوتا ہے وہ حرام کھانے سے برقرار نہیں رہتا، لیکن اور نماز میں جو اگر کوئی اور نیک اعمال کر رہا ہے، حرام کھانا شروع کر دیا تو یہ سارے نیک اعمال چھوٹ جائیں۔ اگر حلال ہے، حلال تو حلال کا جو لقمہ ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے، ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب حلال کا لقمہ اندر جاتا ہے تو انسان کے اندر نیک اعمال کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر انسان نیک اعمال کرتا ہے، اور دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، دل کرتا ہے تہجد پڑھوں، دل کرتا ہے صلاۃ الربین پڑھوں، اشراق پڑھوں، چاش پڑھوں، صدقہ دوں، اور نیک اعمال میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اور پھر انہیں نماز کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، کہ بس جلدی جلدی یہاں سے مسجد سے نکلوں، ٹوٹل پورا کرنا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، والدین نے کہا ہوا ہے، والدین کا بھی ڈر ہے، نہیں، وہ تسلی سے نماز پڑھتا ہے، وہ تسلی سے تہجد پڑھتا ہے، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور نیک اعمال کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اپنا رزق لقمہ جو ہے اس کو پاکیزہ کرنا، اپنے رزق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کہیں ہمارے اندر پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ آ جائے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصائمين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا لسان صدق في الآخرين۔ یا اللہ ذی الجلال والإکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والإکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والإکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والإکرام قرآن پاک میں تدبر کرنے کی، غور و خوض کرنے کی، سوچ و بچار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والإکرام قرآن پاک جو کچھ ہم سے چاہتا ہے، جو کچھ مطالبہ کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جو قرآن پاک کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جن کاموں سے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والإکرام ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام رزق سے، حرام لقمے سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔